اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. قرآن مجید کے مطالعے کا یہ سلسلہ قرآن مجید کی منتخب آیات کا ایک دور ہے جس کا مقصد قرآن مجید ہی کی زبان میں اپنا لاہ عمل ڈھونڈنا اور اپنے لیے ہدایت کا راستہ تلاش کرنا ہے اور یہ جاننا ہے کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے. اضافی طور پر یہ قرآن مجید کی بنیادی اصطلاحات اور قرآن مجید کے بنیادی مضامین کا تعارف بھی ہے اور قرآن مجید کا فہم حاصل کرنے کے لیے ایک کی حیثیت بھی رکھتا ہے. اس کا آغاز ہم نے سورۃ العصر سے کیا تھا اور سورۃ العصر کے حوالے سے ہمارے سامنے نجات کے 4 لوازم آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ لوگ کہ جو ایمان لائیں گے، اچھے عمل کریں گے، حق کی ایک دوسرے کو نصیحت کریں گے اور حق کی ایک دوسرے کو تلقین کریں گے، کامیابی سے ہمکنار ہوں گے اور ان کے علاوہ باقی سب لوگ گھاٹے اور خسارے سے دوچار ہوں گے. اس کے بعد ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 170 کے حوالے سے نیکی، تقوی اور راست بازی کا مفہوم سمجھا تھا کہ اصل میں نیک کون ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، متقی کہلانے والے اور راست باز لوگ کون ہیں. وہاں بھی ہمارے سامنے یہی بات ان اصطلاحات کے حوالے سے آئی کہ نیک لوگ تو وہ ہیں کہ جن کا ایمان بھی درست ہوتا ہے اور وہ اپنے اعمال میں انسانی ہمدردی کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں، نماز روزے کی بھی پابندی کرتے ہیں، وعدے کے پکے ہوتے ہیں یعنی انسانی معاملات میں کھرے ہوتے ہیں اور وہ باکردار لوگ ہوتے ہیں
بودے کردار کے مالک نہیں ہوتے کہ جس بات کو وہ درست سمجھتے ہیں اس کے لیے وہ بھوک بھی برداشت کرتے ہیں، جسمانی اذیت بھی سہتے ہیں، یہاں تک کہ انہیں اپنے مقصد کے حصول کے لیے لڑنا بھی پڑے تو وہاں صبر و استقامت کے ساتھ میدان میں کھڑے رہتے ہیں، پیٹھ نہیں دکھاتے۔ پھر سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کے حوالے سے ہمارے سامنے یہی ایمان کے لوازم ایک اور اصطلاح کے حوالے سے آئے، اور وہ حکمت و دانائی ہے کہ ہر دانا شخص، ہر سمجھدار آدمی وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اور ہر سمجھدار آدمی، ہر دانا انسان اپنے والدین کے حقوق کو پہچانتا ہے، اس لیے کہ والدین کے بے مثل احسانات ہوتے ہیں اس پر، جس میں کوئی ان کا ساجی نہیں ہوتا۔ اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے بھی شکر گزار ہوتے ہیں کہ جس نے والدین کے اندر وہ محبت اور شفقت رکھی تھی جس کی بنیاد پر انہوں نے اس کو بچپن میں پالا پوسا اور جوان کیا تھا۔ پھر وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ جو بھی عمل ہم کر رہے ہیں، خواہ وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو اور پھر وہ کہیں بھی کیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا قیامت کے دن، اور اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور خبردار ہے۔ پھر حضرت لقمان کی نصیحتوں میں یہ بھی آیا، یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، بیٹا نماز قائم کر اور بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روک۔ اب یہاں نوٹ کیجئے کہ وہی بات کہ جو سورۃ العصر میں تواصی بالحق کے عنوان سے کہی گئی تھی، وہ یہاں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی صورت میں آ گئی، اور پھر وہ بات جو وہاں تواصی بالصبر کے الفاظ میں تھی، یہاں پر وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ پھر جو بھی تم پر بیتے اس راستے میں اس پر ثابت قدم رہ، عزم کا ثبوت دے، یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اس کے بعد ہم نے سورہ حامیم السجدہ کی آیات 30 تا 36 کا مطالعہ کیا، اور ان کے حوالے سے ہمارے سامنے پھر یہی پیغام آیا۔ پہلے تو یہ فرمایا کہ یقیناً وہ لوگ کہ جو اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، اپنا آقا تسلیم کرتے ہیں اور پھر اس پر ثابت قدم رہتے ہیں، اس کی جملہ تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، وہ نہ کسی سے ڈرتے ہیں اور نہ ہی انہیں کبھی کوئی ریگریٹ ہوتا ہے، پشیمانی ہوتی ہے، اور نہ ہی کبھی انہیں کوئی غم لاحق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں نوازے گا دنیاوی زندگی میں بھی اپنی نوازشوں سے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے طرح طرح کے انعام ہوں گے، جو وہ چاہیں گے انہیں پہلے ہی میسر ہوگا، اور اضافی طور پر جو وہ مانگیں گے وہ بھی حاضر کر دیا جائے گا، اور یہ اس غفور الرحیم کی جانب سے میزبانی ہوگی۔ پھر وہاں تواصی بالحق کا تقاضا ایک نئی اصطلاح میں آیا، وہ ہے دعوت اللہ۔ ومن احسن قولا ممن دعا اللہ، اس سے اچھی بات کس کی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، وعمل صالحا، اور اچھے عمل کرے، وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ میں بھی مسلمانوں ہی میں سے ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ دعوت اللہ کا کام جو ہے یہ آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے ایک غیر معمولی صبر و تحمل کی ضرورت ہے، اور وہ صبر و تحمل کیا ہے کہ برائی کا جواب بھی نیکی سے دیا جائے، پتھر کے جواب میں بھی پھول پیش کیے جائیں،
گالی کے جواب میں بھی دعائیں دی جائیں، لیکن یہ مقام حاصل کرنے کے لیے پہلے تو انسان کو خود کچھ جھیلنا اور برداشت کرنا پڑتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی میں سے نوازتا ہے۔ وہ اگر نصیب ہو تب انسان یہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ اور پھر آخر میں یہ بھی واضح فرما دیا کہ اگر پھر بھی کبھی شیطان کی طرف سے چوک لگ جائے اور انسان ٹیمپر لوز کر جائے، کہیں برائی کا جواب بھی برائی سے دے بیٹھے، تو فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ میں آ جا، انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس کے بعد پھر ایمان کے مباحث ہم نے پڑھے۔ اس کے سلسلے میں پہلے ہم نے سورۃ آل عمران کے آخری رکوع کی چند آیات کا مطالعہ کیا کہ ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرف اپنی نشانیاں پھیلائی ہیں، لیکن وہ جو صاف دل والے ہیں وہ ان نشانیوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ خود ہی اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اگر اس کائنات کا بادشاہ ہے تو پھر اس کی حکومت میں کسی کی حق تلفی نہیں ہو سکتی، اور زیادتی کرنے والا کبھی بچ کے نہیں جا سکتا۔ تو یقیناً کوئی اور عالم آنے والا ہے، تو پھر اس اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ کے عذاب سے، اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت طلب کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جناب میں سے نوازتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بہت اچھا پرفارم کیا ہوتا ہے۔ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے گھر بار تک چھوڑتے ہیں، اور اللہ کے جھنڈے کی سب بلندی کے لیے سیف بدست میدان میں آتے ہیں، جنگ کرتے ہیں اور قتل بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ لازماً انہیں ان کی برائیوں کو ان سے دور کرے گا، اور انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے خاص بدلہ ہوگا ان کے لیے۔ اس کے بعد پھر سورہ نور کے 5ویں رکوع کا ہم نے مطالعہ کیا، جہاں اس دل کو فوکس کیا گیا کہ وہ صاف اور شفاف دل، وہ دل کے جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں، وہ کتنے صاف اور شفاف ہوتے ہیں، اور کس طرح ان کے اندر سے نور خدا کی روشنی باہر آ رہی ہوتی ہے، اور نور رسالت کی روشنی سیدھی ان کے اندر داخل ہو جاتی ہے، تو وہ نور علی نور کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ان کے سینے پہلے بھی منور ہوتے ہیں، اور پھر نور رسالت سے، نور نبوت سے، نور وحی سے وہ اور بھی زیادہ روشن ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اس کو مزید سمجھنے کے لیے ہم نے 30ویں پارے کی 3 صورتوں کا مطالعہ کیا، کہ جس میں ہمارے سامنے باقاعدہ وہ افعال آئے کہ جو انسان کے لیے ہدایت تک پہنچنے میں مموّد ہوتے ہیں۔ سورہ لیل میں ان کے بارے میں فرمایا کہ سخاوت انسانی ہمدردی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، اور تقویٰ کا طرز عمل، یعنی بچ بچ کے ڈر ڈر کے چلنا، اور جب نور نبوت پہنچے تو اس کی تصدیق کرنا۔ یہ طرز عمل انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق کا باعث بنتا ہے کہ انسان آسانی کو پاتا ہے اور جنت کی موٹر وے پر چڑھ جاتا ہے اور بڑی آسانی سے اپنی منزل کو پا لیتا ہے۔ اس کے برعکس دوسرا کردار وہ بخل اور استغنا یعنی پرمیسیوزم، اور پھر نور نبوت کا انکار، رسول کی رسالت کا انکار، یہ اس کا مخالف طرز عمل ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے سزا ملتی ہے کہ وہ بڑی تیزی سے جو برائی کے راستے پر چل نکلتا ہے، اور پھر جلد ہی جا کر وہ مشکل میں پھنس جاتا ہے۔ پھر سورۃ البلد کے حوالے سے اس میں جو خاص طور پر جو پہلی چیز تھی، پہلا وصف تھا سخاوت،
اس کو اور زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا اور ایسا نقشہ دکھایا گیا کہ جیسے ایمان کی روشنی، ایمان کی دولت وہ تو ایک گھاٹی کے پار پڑی ہے، اور وہ شخص کی جو گھاٹی عبور کرتا ہے اسے ایمان نصیب ہوتا ہے، اور جو انسانی ہمدردی کے تقاضوں کو پورا کرنے کی گھاٹی کو عبور نہیں کرتا وہ گویا نور ایمان سے محروم رہنے کا زیادہ امکان رکھتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے کچھ اور مقامات کا مطالعہ کیا ایمان کے حوالے سے۔ سورہ قیامہ کے حوالے سے ہم نے ایمان بالآخرت کا مطالعہ کیا، اور سورۃ التغابن کے حوالے سے ہم نے ایمان کے تقاضوں اور ایمان کے ثمرات کا مطالعہ کیا۔ اس کے بعد ہم نے اعمال صالحہ کی بحث شروع کی۔ سب سے پہلے ہم نے سورۃ المومنون کی پہلی 11 آیات اور سورہ معارج کی آیات 19 تا 35 کا مطالعہ کیا۔ اس میں انسان کا بنیادی سیرت و کردار زیر بحث آیا کہ وہ کون کون سے اوصاف ہیں کہ اگر انہیں اپنایا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا انسان مطلوب پیدا ہوتا ہے، وہ کردار پروان چڑھتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے کون ہیں ان کا مطالعہ ہم نے کیا۔ سورہ فرقان کے آخری رکوع کے حوالے سے ہیڈنگ تھا عباد الرحمن وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، کہ رحمان کے بندے تو وہ ہیں کہ جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، اور جب اکھڑ لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو ان سے بھی وہ اکھڑ انداز میں جواب نہیں دیتے بلکہ انہیں سلام کہہ کر وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہ ڈگنیفائیڈ لوگ ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے وہ راتوں کو جاگ جاگ کر مغفرت مانگتے ہیں اور جہنم کے عذاب سے خلاصی کا تقاضا کرتے ہیں اپنے رب، اور مال خرچ کرنے میں نہ وہ بخل سے کام لیتے ہیں نہ وہ فضول خرچی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ وہ بڑے گناہوں میں تو ملوث ہی نہیں ہوتے، اور بالفرض والمحال کہیں ایسا ہو جائے یا ماضی میں حالت کفر میں ایسا انہوں نے کیا ہو تو پھر وہ توبہ کرتے ہیں، اس گناہ کو بالفعل چھوڑتے ہیں، کفر میں ہوں تو ایمان لے آتے ہیں، اور پہلے سے مسلمان ہو تو اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی برائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اور پھر ان کے کچھ اور اوصاف کا تذکرہ کیا، یہاں تک کہ ان کی اس دعا کا بھی تذکرہ کیا کہ وہ اپنی اولاد کے لیے بھی خیر کی دعا کرتے ہیں کہ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اور یہ آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہ ایک ہے ظاہری حسن، کسی شخص کی بیوی کتنی ہی حسین و جمیل کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ مس بیہیو کرے گی تو اس کی شکل بھی دیکھنے کو جی نہیں چاہے گا۔ اس کے مقابلے میں وہ بیوی کے جو اگرچہ خوبصورت نہ ہو لیکن سلیقہ شعر بھی ہو، اپنے شوہر کی وفادار بھی ہو، اس کی عزت کرنے والی اور اس کے لیے قربانی دینے والی بھی ہو، تو اس کو دیکھ کر بھی انسان کو راحت ملے گی، آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی۔ یہی معاملہ اولاد کا ہے۔ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے عطا کیے ہوں، ہینڈسم بھی ہوں، لیکن فرما بردار نہ ہوں، بد چلن ہوں، تو ان کی شکل بھی دیکھنے کو جی نہیں چاہے گا۔ اس کے مقابلے میں بیٹا جو خواہ سانولے رنگ کا ہو، خواہ چھوٹے قد کا ہو، خواہ کوئی ہینڈسم نہ ہو، لیکن دیندار ہو، ماں باپ کا ادب کرنے والا، ان کے حقوق کو ادا کرنے والا ہو، ایسا بچہ جو ہے وہ آنکھوں کی راحت بنے گا۔ تو اس دعا وہاں نقل فرمائی کہ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ تو نے مرد کو گھر کا امام تو بنایا ہی ہے،
لیکن میرے پیچھے چلنے والے جو ہیں وہ متقی ہوں، تو اس سے ڈرنے والے ہوں۔ بڑی خوبصورت دعا ہے۔ اس کے بعد ہم نے آئلی زندگی میں عمل صالح کا مطالعہ سورۃ التحریم کے حوالے سے کیا کہ اگرچہ گھریلو زندگی میں باہمی الفت و محبت مطلوب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ محبت مطلوب نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت پر فائق ہو جائے۔ تو ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے، اپنی بیویوں کو راضی کرنے کے لیے تم حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کر سکتے، حلال کو حرام نہیں کر سکتے اور حرام کو حلال نہیں کر سکتے۔ اور پھر وہاں پر حکم دیا گیا کہ اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو ایک ایسی آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، اور اس پر ایسے فرشتے اللہ نے مقرر فرمائے ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یعنی اس دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے گھر کا کوئی فرد کسی جرم کی پاداش میں جیل میں ڈال دیا جائے، اسے قید با مشقت کی سزا سنائی جائے، لیکن آپ جیل کے داروغوں سے، اس کے اہلکاروں سے مل کر اس کی سزا میں کوئی تخفیف کرا دیں۔ لیکن جہنم پر اللہ نے جو فرشتے مقرر فرمائے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ جو بھی انہیں حکم دے گا وہ اس کی نافرمانی نہیں کریں گے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، بلکہ وہی کچھ کریں گے جس کا انہیں حکم ارشاد فرمایا جائے گا۔ اس کے بعد ایک اسلامی معاشرے کے خد و خال، یہ ایک نظریاتی معاشرہ ہے، جسٹ معاشرہ نہیں ہے، نظریاتی معاشرہ ہے۔ لہذا آغاز فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سورہ بنی اسرائیل کا تیسرا اور چوتھا رکوع ہم نے پڑھا تھا کہ تیرے رب نے حکم دے دیا ہے، فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا۔ ویسے تو قرآن مجید میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کئی مقامات پر آیا ہے، اور 5 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق بندگی بغیر شرک کے اس کے فوراً بعد والدین کے حقوق کا ذکر کیا ہے۔ اس میں اگرچہ جامع ترین مقام تو سورۃ لقمان کے دوسرے رکوع کی آیت اور نمبر 3 اور 4 ہے، لیکن والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تفصیل سب سے زیادہ آپ کو اسی مقام پر ملتی ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، کہ اپنے اگر تمہارے والدین دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے سامنے اف تک نہ کہنا، انہیں ڈانٹنا مت، بلکہ ان سے نرم لہجے میں بات کرنا، اپنے پر ان کے لیے بچھائے رکھنا، اپنے کندھے ان کے سامنے ادب کے ساتھ جھکائے رکھنا، اور اپنے رب سے دعائیں کرتے رہنا کہ میرے رب ان دونوں پر رحم فرما، جیسے جب میں چھوٹا تھا تو انہوں نے مجھے پروان چڑھایا تھا، میری تربیت کی تھی۔ بڑے زبردست ایک ایک کر کے احکام آئے۔ فرمایا کہ تم مال خرچ کرنے میں اعتدال پر رہا کرو، نہ تو ہاتھ کو بالکل کھلا چھوڑ دیا کرو اور نہ ہی کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھ لیا کرو کہ وہ جیب میں جائے ہی نہ۔ پھر حکم ارشاد فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جانا، یقیناً وہ ایک بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ اور پھر اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرنا، اس کا بھی حکم یہیں پر ارشاد فرمایا، اور ناپ تول میں کمی کرنے سے منع فرمایا، اور توہمات کے پیچھے چلنے سے منع فرمایا، اور پھر آخر میں توحید پر کاربند ہونے کا حکم دیا کہ کیسی عجیب سوچ ہے تمہاری کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لیے اس نے بیٹیاں پسند کر لی۔ سوچو تو صحیح، کیا کہہ رہے ہو تم؟ انکم لتقولون قولا عظیما، یقیناً تم بڑی جسارت کر رہے ہو، بہت بڑی بات کہہ رہے ہو۔ اس کے بعد ہم نے پھر سورۃ الحجرات کا مطالعہ کیا
اور ایک اسلامی ریاست کے خد و خال کیا ہونے چاہیے، اس کی قانونی حدود کیا ہونی چاہیے، اور اس کی اخلاقی جو نیوکلیس ہے اس کا وہ کون ہے۔ یعنی قانونی طور پر تو فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ تم آگے نہ بڑھنا اللہ اور اس کے رسول سے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہنا، ان اللہ سمیع علیم، یقینا اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کیا کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نہ ہی ان کے ساتھ اس طرح بلند آوازی سے گفتگو کرنا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ اس لیے کہ جیسے دو رشتے ہوتے ہیں، ایک تو رشتے وہ ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں، یہ زبان سے نہیں ٹوٹتے، لیکن ہمارے رشتوں میں سے ایک رشتہ اور اس کی بنیاد پر پھر پوری ایک سلسلہ جو ہے رشتوں کا، جسے ان لاز کہتے ہیں، یہ زبان کے قول سے بنتا ہے۔ جب آپ دو گواہوں کی موجودگی میں نکاح کہاں کے اس اعلان پر کہ میں نے اس کو تمہاری فلاں بنت فلاں کو تمہاری بیوی بنا دیا، تم نے قبول کیا، آپ کہتے ہیں قبول کیا، تو آپ کے زبان کے اس قول سے وہ آپ کی بیوی بنتی ہے۔ اسی زبان سے جب آپ کہتے ہیں کہ میں نے طلاق دے دی تو وہ رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق جو قول کا تعلق ہے، کہ جب ہم اپنی زبان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دیتے ہیں تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن جاتے ہیں، اور جب اسی زبان سے ہم کوئی ایسی بات کہیں گے جس سے اس کی نفی ہو جائے تو پھر دائرہ اسلام سے ہم خارج ہو جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ کرنا وہ گویا کیا ہوگا کہ آپ نے انہیں اللہ کا رسول نہیں سمجھا، یا کسی نے اس کو اللہ کا رسول ان کو نہیں سمجھا، تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لہذا اس کے تمام اعمال کو اس کفر کی وجہ سے صفر سے ضرب کھا کر صفر ہو سکتے ہیں، یہ وارننگ دی جا رہی ہے۔ سورہ حجرات کے آخری حصے میں، اس کے دوسرے رکوع میں، پہلے تو انسانوں کی ایک تقسیم کا ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے تحت انسانوں میں کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو اگرچہ ایک ہی مرد اور ایک عورت سے، آدم و حوا سے پیدا کیا، لیکن ان کی نسلیں اور قبیلے بنا دیے لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جا سکو، یعنی ان کی پہچان کے لیے۔ لیکن ساتھ ہی یہ واضح کر دیا کہ یہ تقسیم جو ہے یہ وجہ فضیلت نہیں بن سکتی۔ کوئی راجپوت ہونے کی بنیاد پر، کوئی جاٹ ہونے کی بنیاد پر، کوئی ارائی ہونے کی بنیاد پر، کوئی سید ہونے کی بنیاد پر فضیلت کلیم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ کی نظر میں تم میں سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ پھر ایک دوسری تقسیم کا ذکر کیا، وہ کیا ہے؟ وہ کافر و مسلم کی تقسیم ہے، کہ جو بھی اپنی زبان سے کہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، وہ دائرہ اسلام میں آ جاتا ہے۔ لیکن ہر شخص جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ لیکن جس کے دل میں نفاق نہ ہو، اگرچہ مثبت طور پر ایمان ابھی دل میں جا کر کھبا نہ بھی ہو، لیکن نفاق نہ ہو منفی طور پر، اور وہ اس حالت میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انعام اور مہربانی اور رعایت یہ برتی ہے، لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے بعد پھر ایک سوال خود ہی پیدا ہوگا، پھر مومن کون ہے؟ اس لیے کہ ایک گروہ کا ایمان کا کلیم ریجیکٹ کر دیا گیا۔ یہ بدو آتے ہیں آپ کے پاس اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ ان سے کہیں کہ تم ہرگز مومن نہیں ہو، ایمان تو بھی تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا، ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں،
اور اگر تم اطاعت کرتے رہو گے تو چلو ہم تمہارے اعمال بھی ضائع نہیں کریں گے، اس کا اجر تمہیں دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنہار، بڑا مہربان ہے۔ سوال پیدا ہوگا پھر مومن کون ہے؟ اس کی تعریف فرمائی کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ مومن تو بس وہ ہیں کہ جو ایمان لائیں اس شان کے ساتھ کہ پھر اس میں کوئی شک انہیں نہ رہے۔ وہ جو زبان سے کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، واقعی ان کے دل سے وہ بات نکل رہی ہو، کوئی شک نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ جو خبر دے رہے ہیں خاص طور پر آخرت کی خبر، وہ 100% درست ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، وہ ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، اور ہمارا کوئی عمل ضائع نہیں وہ کرے گا۔ اگر میں اللہ کے راستے میں اپنی جان مال کھپاؤں گا، جہاد کروں گا، تو اس کا مجھے اجر ملے گا۔ تو کیا ہوگا؟ جو جتنا یقین گہرا ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی جہاد جو ہے وہ اندر سے دل میں سے ابھرے گا۔ اللہ کے راستے میں انسان اپنا تن من دھن سب کچھ لگانے کے لیے آمادہ ہوگا۔ فرمایا مومن تو بس وہ ہیں کہ جو ایمان لائیں اللہ اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر وہ کسی شک میں نہ پڑیں، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں وہ جہاد کریں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، اولئک هم الصادقون، یہی دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ تو یہاں سے ہم تواسب الحق میں داخل ہو گئے۔ وہ جو 4 لوازم تھے نجات کے، ان میں سے ہم اس آخری سے پہلے میں داخل ہو گئے، حق کی تلقین کرنا، حق کی وصیت کرنا۔ اب اس کے لیے ساتھ ہی ایک جہاد اصطلاح بھی آ گئی، جہاد فی سبیل اللہ۔ اب جہاد فی سبیل اللہ کے عنوان سے ہم چند مقامات کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلا مقام اس میں سورۃ الحج کا آخری رکوع ہے۔ اس کے بھی 2 حصے ہیں۔ اس میں پہلی 4 آیات میں نوع انسانی سے خطاب ہے، اور بعض اصولی ایمانی مباحث بڑی خوبصورتی کے ساتھ زیر بحث آئے ہیں، اور دوسرے حصے میں ایمان والوں سے خطاب ہے آخری 2 آیات میں، اور اس میں آخری آیت کے اندر جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ تو فرمایا، یہ آیت نمبر 73 ہے سورۃ الحج کی، آخری رکوع کی پہلی آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، اس کو غور سے سنو۔ سمع یسمع کے معنی سننا، اور استماع یستمع استماع کے معنی غور سے سننا۔ یعنی جیسے انگریزی میں ٹو ہیئر ہے سننا، لیکن ریڈیو سننے کے لیے کیا محاورہ ہے؟ لسن ٹو دا ریڈیو۔ استماع کیا ہے؟ غور سے سننا۔ استمعوا لہ انگریزی میں لسن ٹو دا ریڈیو ہے، عربی میں استماع ریڈیو ہے، غور سے سننا۔ تو ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے توجہ سے غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، یقیناً وہ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، یعنی بت، لن یخلقوا ذبابا، وہ کبھی ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکیں گے، ولا اجتمعوا لہ، اگر وہ اس کام کے لیے سب کے سب بھی اکٹھے ہو جائیں۔ مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے، لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، تو وہ اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے۔ یہ بڑا لطیف ایک اشارہ ہے۔ بتوں کے سامنے لا کر کھانے پینے کی چیزیں بھی رکھی جاتی رہی ہیں ہمیشہ، اور آج بھی آپ کو یعنی جو شکل بدلی ہوئی شکلیں ہیں بتوں کی، ان کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں لا کے رکھی جاتی ہیں، لیکن کبھی بھی بت جو ہیں وہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں کھاتے، بلکہ اس پر مکھیاں بن بناری ہوتی ہیں کھانے کے اوپر،
اور مکھی کے بنانے کا مطلب کیا ہے؟ وہ آہستہ آہستہ اس میں سے کچھ نہ کچھ کھا رہی ہوتی ہے. ہر مرتبہ جب مکھی آ کے بیٹھتی ہے تو کھاتی ہے. یعنی گرمی کے خاص طور پر آج کا برسات کا موسم ہے نا، تو مکھی جو ہے کہیں پسینہ اسے مل جائے تو وہ یعنی آپ پسینے کے اوپر آ کر بیٹھتی ہے اور باقاعدہ محسوس ہوتا ہے جیسے اس نے تھوڑا سا اس میں سے لیا ہے. اسی طرح زخم ہو جس میں سے پیپ بہہ رہی ہو، خون بہہ رہا ہو، تو باقاعدہ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ اس میں سے مکھی نے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ وہاں سے چوسا ہے. تو ہر مرتبہ مکھی جو ہے وہ ان کے آگے سے جو کھانے وانے پڑے ہوئے ہیں، مٹھائیاں پڑی ہیں، ان میں سے کچھ کھاتی ہے، لیکن وہ مکھی کو پیدا کرنا تو دور، مکھی سے جو چیز اس نے ان کے آگے سے اٹھائی ہے وہ واپس بھی لینے پر قدرت نہیں رہتی. مطلب کیا ہے؟ غور تو کرو، کس کو پوچھ رہے ہو؟ اتنے ہیلپ لیس کو پوچھ رہے ہو کہ نہ کچھ بنا سکتا ہے اور نہ ہی اپنے آگے سے جو کچھ مکھی اٹھا کے لے کے جا رہی ہے وہ مکھی سے چھین سکتا ہے واپس. اس پر تبصرہ فرمایا ضعف الطالب والمطلوب. طالب و مطلوب دونوں ہی کمزور ہیں. اب مطلوب کون ہے؟ بت. اور طالب کون ہے؟ بتوں کو پوجنے والے. تو اسیسمنٹ کے کئی طریقے ہوتے ہیں. ایک اسیسمنٹ کا طریقہ کیا ہے؟ کوالیفیکیشن دیکھی جائے. ان پڑھ، پرائمری پاس، پی ایچ ڈی. ساتھ ہی انسان پی ایچ ڈی کا نام سن کے رسیدے ہو کے بیٹھ جاتا ہے. ہاں پڑھا لکھا آدمی. دوسرا کیا ہے؟ کسی کو بڑا ناپنے کا طریقہ کیا کرتا ہے؟ وہ جی پلے دار ہے، وہ جی اس کی تیاری دار پہ دکان ہے، رسیدہ کے انسان بیٹھ جاتا ہے. پھر جاب کے لحاظ سے فلاں جو ہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، وہ جی فلاں مل کا جی ایم ہے، ڈائریکٹر ہے. اسی طرح ناپنے کا ایک انداز یہاں جو ہے پیمانہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کوئی شخص اس کا مطلوب کیا ہے، اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے آپ کو کہ یہ تقاضا کرنے والا کون ہے. 84 کی بات ہے، استاد محترم بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر سعد احمد صاحب کے ساتھ میرا امریکہ کا پہلا سفر تھا. تو گھر سے نکلتے ہوئے میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا، بیٹا کیا لاؤں تمہارے لیے؟ انہوں نے کہا ابا میرے لیے بسکٹ لانا. اب یہ کسی کو بھی میں بتاؤں گا کہ امریکہ سے مجھے کسی نے بسکٹ لانے کا تقاضا کیا تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے یہ کوئی بچہ ہی ہو سکتا ہے جس کا آئیڈیل جو ہے وہ کیا ہے؟ بسکٹ. ایک صاحب وہ ہمارے قرآن اکیڈمی میں اکاؤنٹنٹ تھے، انہوں نے کہا جی میرے لیے ایٹلس لائیں، ورلڈ ایٹلس. اسی سے اندازہ ہوا کہ وہ شخص جو ہے اس کا ذوق کیا ہے. تو مطلوب سے طالب کا اندازہ ہوتا ہے. اب چونکہ یہ کافر جو ہیں ان کا مطلوب بڑا کمزور ہے، کس کو پوچھ رہے ہیں؟ پتھر کے بتوں کو، جو نہ تو کچھ پیدا کر سکتے ہیں. مکھی کیا؟ مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے یعنی ان سے تقاضا کیا نا کہ یہ جن کو تم پوجتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، یہ تک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اب مکھی کیا ہے؟ بظاہر ایک بڑی حقیر شے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے مکھی کو. ہماری بہترین سے بہترین مشینری بھی مکھی تو کیا، مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتی. مکھی کا پر بھی اگر کہیں آپ روشنی میں دیکھیں دنگ رہ جائیں. ایک پتا کسی درخت کا، اس کو ذرا سورج کی طرف کر کے دیکھے تو صحیح، وہاں اللہ تعالیٰ کی صنائی، اس کی کاریگری
اس کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو لوگوں، ایک بات بتائی جا رہی ہے، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، غور سے سنو اس کو۔ یقیناً جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکیں کبھی، بنانا تو بہت دور کی بات ہے۔ مکھی اگر ان سے کچھ چھین کے لے جائے تو وہ تو اسے واپس بھی نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، چاہنے والا بھی اور جس کی چاہت کی جا رہی ہے، دونوں ہی کمزور ہیں۔ ما قدر اللہ حق قدر، اصل میں انسان کا آئیڈیل جو ہے وہ انسان کی، ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم کا تھیسس ہے آئیڈیالوجی آف فیوچر، جس پر ان کو پی ایچ ڈی ملی تھی، پڑھنے والی چیز ہے۔ اس میں انہوں نے یہ بات ثابت کی ہے، ان کے الفاظ ہیں کہ لو از دا سول ڈائنامک ارج آف اے ہیومن انڈیویجول، آف اے ہیومن بینگ۔ اصل چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو جذبہ رکھا ہے نا محبت کا، انسان کی اصل ڈرائیونگ فورس جو ہے وہ یہ ہے کہ جب تک انسان کے سامنے کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے اچیو کرنے کے لیے تو انسان اس کے لیے محنت کرتا ہے، تگ و دور کرتا ہے، اور یہی سول ڈائنامک ارج ہے۔ تو ان کا تھیسس یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اصل محبت تو اپنے لیے رکھی ہے، لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ پاتا، لیکن وہ جذبہ محبت جو ہے وہ اندر ہوتا ہے، وہ کہیں اور جا کے گر جاتا ہے، کبھی یہاں گرتا ہے، کبھی یہاں گرتا ہے، کبھی وہاں گرتا ہے، تاں کہ وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ضعف الطالب والمطلوب، کہ ان کا وہ مطلوب بڑا گھٹیا ہو گیا۔ اصل مطلوب کون تھا؟ وہ تو اللہ تھا، جس میں کوئی نقص نہیں، کوئی خامی نہیں، کوئی کمزوری نہیں، تمام خوبیوں کا مالک۔ اور جب انسان اللہ کو چھوڑتا ہے تو پھر وہ کہاں کہاں گرتا ہے جا کر، اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ تک پہنچ گیا وہ عظیم ترین انسان، اور جو اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتا، کوئی یہاں گرے گا، کوئی وہاں گرے گا، کوئی وہاں گرے گا، کوئی وہاں گرے گا، اور انسان کہاں کہاں گرا ہے۔ تو انسان جب گرتا ہے تو وہ اس گرنے کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے، اسفل سافلین میں جا کے گرتا ہے۔ لیکن بہرحال جس چیز کو انسان مطلوب و مقصود بناتا ہے وہ انسان کو ناپنے کا ایک پیرامیٹر ضرور ہے۔ انسانوں میں ایک خاص پہلو سے اگر آپ دیکھیں تو سب سے گھٹیا انسان وہ شمار ہوتا ہے کہ جو بس سیلف سینٹرڈ ہوتا ہے، میں ہی میں۔ اس سے بہتر شمار ہوتا ہے کہ جو ذرا اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بھی خیر چاہتا ہے۔ ایک تو شخص ہے کہ جو اپنی ذات ہی میں مست ہے، دوسرا وہ ہے کہ اپنے عزیز و اقارب کا بھی خیال رکھتا ہے، وہ بیٹر انسان شمار ہوتا ہے نا۔ اس سے بھی بڑا جو اپنی پوری برادری کے لیے کوئی کام کرتا ہے ویلفیئر کا، اسے زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ پھر وہ شخص کہ جو قوم پرست ہوتا ہے، پوری قوم کے لیے کام کرتا ہے۔ پھر اس سے بھی بڑا کون ہے؟ جو پوری نوع انسانی کے لیے کام کرتا ہے، انسان دوست ہے۔ اور سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ دوست ہے، اس کا مطلوب، اس کا مقصود اللہ ہے۔ اچھا، اب شرک جو دنیا میں ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو جو لوگ پہچاننے میں جن لوگوں نے غلطی کی ہے، اب اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ ما قدر اللہ حق قدر، انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسا کہ اللہ کو پہچاننا چاہیے تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کو قیاس کس پہ کیا ہے؟ بادشاہ پہ قیاس کیا ہے۔ بادشاہ، دنیا کے جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کی اپنی کوئی طاقت تو نہیں ہوتی، یعنی اگر آپ ان کی کشتی کرانا چاہیں شاید ایک عام آدمی بھی ان کو پچھاڑ لے۔ ان کی ساری طاقت کیا ہوتی ہے؟ ان کے فیوڈل لارڈز جو اپنی اپنی فوجیں لے کر
ان کی خدمت کے لیے آتے ہیں، اپنی وفاداری کا یقین دلاتے ہیں، اپنی تو کوئی طاقت نہیں۔ اب جس نے اللہ تعالیٰ کو بھی بادشاہ پر قیاس کیا وہ لازماً سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی کیا طاقت ہوگی، اس کی طاقت تو ریسٹ کرے گی اس کے جاگیرداروں پر اور اس کے منصب داروں پر، لہذا پہلے وہ فرض کرے گا کہ فلاں جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا فیوڈل لارڈ ہے، جاگیردار ہے، یہ بھی اللہ کا جاگیردار ہے، یہ بھی اللہ کا جاگیردار ہے، اگر میں ان کی مٹھی چاپی کرتا رہوں، انہیں خوش رکھوں، تو میں اللہ تعالیٰ کو بھی خوش کر سکتا ہوں۔ فرمایا ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسا کہ اللہ کو پہچانا جانا چاہیے تھا۔ ان اللہ لقوی عزیز، یقیناً اللہ تعالیٰ تو خود قوی ہے، قوی طاقتور، لقوی یعنی از خود طاقتور ہے، اس کی طاقت کسی کے بل بوتے پر نہیں ہے۔ آج کی زبان میں اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیے تو ملک کا سربراہ کون ہے؟ صدر۔ چیف ایگزیکٹو کون ہے؟ وزیر اعظم۔ وزیر اعظم کی اپنی کیا طاقت ہے؟ پولیس جو ہے وہ دھرنے والوں کو ہٹانے سے انکار کر دے تو وزیر اعظم صاحب کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود قوی ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، مائٹی ہے، بالادست ہے، طاقتور ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ اب ایک سوال پیدا ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو رسول بنائے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے؟ وہ اللہ کے نمائندے ہیں، ان کا کیا رول ہے؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے سپورٹرز ہیں؟ نہیں، اللہ کے سپورٹر نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری تصور سے، ہمارے تخیل سے بہت بلند و برتر ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی ہم ڈائریکٹ آواز بھی نہیں سن سکتے اور ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تقاضا کیا تھا، اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء کرام میں سے ایک منفرد ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام کیا ہے، لیکن تھوڑے سے اور آگے بڑھے وہ کہ مجھے اپنے ذرا چہرہ بھی دکھا دے۔ اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے تم مجھے۔ اچھا، اگر ٹیسٹ کرنا ہے تو ذرا دیکھو اس پہاڑ کی طرف۔ پہاڑ پر اللہ نے اپنی ایک تجلی ڈالی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو چونکہ ہماری یہ کمزوری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو براہ راست نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام پہلے فرشتوں میں سے اپنے پیغمبروں کو دیا، پھر ان پیغمبروں میں جن میں سب سے بڑے جبرائیل علیہ السلام ہیں، ان پیغمبروں نے اللہ کا پیغام انسانوں میں سے جو اللہ کے رسول تھے ان کو پہنچایا، اور پھر انسانوں میں سے رسولوں نے وہ پیغام عام انسانوں تک پہنچایا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ چین ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی طرف پیغام رسانی کی۔ کیوں؟ ہماری کمزوری کی وجہ سے۔ تو فرمایا اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، چنتا ہے فرشتوں میں سے پیغمبر اور انسانوں میں سے بھی۔ لیکن یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کی کمزوری کی وجہ سے نہیں، اللہ تعالیٰ خود سمیع ہے، بصیر ہے، دیکھنے والا بھی ہے، سننے والا بھی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کا پیغام تو اللہ کے رسول لے کے آتے ہیں، لیکن انسانوں کا پیغام اللہ تک پہنچانے کے لیے انسانوں کو کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود سننے والا، دیکھنے والا۔ تو اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ خود سمیع و بصیر ہے۔ اس کے جو پیغمبر ہیں وہ ہر چیز کے جاننے والے نہیں ہیں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ زیادہ سے زیادہ دیکھ سکتے ہیں تو اپنے سامنے، وہ بھی ایک خاص حد تک، رینج ہے نا انسان کی دیکھنے کی، سامنے بھی دیکھے گا توجہ ہوگی تو، ورنہ بظاہر میرا منہ ادھر ہوگا لیکن توجہ نہیں ہے، کون میرے سامنے سے گزر گیا
کون بیٹھ گیا کون کھڑا ہو گیا مجھے وہی پتہ نہیں چلے گا، اور اف ایٹ آل پتہ چل بھی جائے میں توجہ سے دیکھ رہا ہوں تو صرف سامنے دیکھوں گا، اپنے پیچھے تو نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے رسولوں کے آگے بھی دیکھتا ہے پیچھے بھی دیکھتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام ایشوز، تمام معاملات، تمام امور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ریفر کیے جائیں گے۔ یعنی جو فیصلہ کرنے والا ہے وہ ویل انفارمڈ ہونا چاہیے نا۔ اگر کوئی جج معاملے کی پوری تحقیق کیے بغیر، سارے پہلوؤں کی چھانٹ پکڑ کیے بغیر فیصلہ دے گا تو وہ فیصلہ جو ہے وہ بودا سا فیصلہ ہوگا، کمزور فیصلہ ہوگا۔ اور آپ کسی جج کا فیصلہ پڑھتے ہیں تو آپ اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ واقعی جج نے پوری چھان بین کی ہے کہ نہیں کی۔ اگر کسی جج نے اچھی طرح کیس سنا ہو، ساری چھان بین کی ہو، تو وہ اپنے فیصلے میں ایک ایک چیز جو ہے وہ نکھار کے اس میں بیان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ آگے بھی جانتا ہے پیچھے بھی جانتا ہے اور وہ قادر ہے ہر چیز پر، تو سارے معاملات، سارے ایشوز اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ریفر کیے جائیں گے اور وہ فائنل ریفری ہوگا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور ریفر کیے جاتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔